اس کے بعد دروازۂ محل پر شہیدوں کے سروں کو لٹکا دیا جائے۔ تاریخ طبری میں 284 پیج پر یہ درج ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں امام علی مقام کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے تمام جانثار شہدائے کرام کے سروں اور اسیران اہل بیت کو سحر بن قیس، ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو نسیان کے ہمراہ سرکردگی میں یزید پلید کے پاس دمشق اسی حالت میں روانہ کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ دوران جنگ کربلا میں شدید بیمار تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور بیویوں کو اونٹنی کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، اور ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے گزرو تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے اور آئندہ کوئی بھی شخص یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ سعادت الکونین میں یہ درج ہے صفحہ نمبر 23 میں۔ سفر کے دوران عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا، چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزہ پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا قرآن حکیم کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے تلاوت کرتے کرتے حضرت امام حسین کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، اور اسی طرح حضرت امام حسین کو جب قتل کیا گیا تو وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان ان قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے قتل میں ان کی شہادت میں حصہ لیا وہ یقیناً جہنمی ہے۔ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یعنی کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک جب لے جایا جا رہا تھا تو اہل بیت نے رات گرجا گھر میں گزاری، اور گرجا گھر کے راہب نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھ سے ان پیسے لے لیں، یعنی مجھ سے کچھ درہم لے لیں اور امام حسین کا سر مبارک ایک رات مجھے اپنے پاس رکھنے دیں۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت قیدی دیکھا تو